وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ بندہ جو خالق کائنات کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے ہم نے 2 جنتیں بنائی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنت تو ایک ہی ہے جو مرنے کے بعد بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے عطا فرمائے گا، لیکن قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ آیہ کریمہ ہر ایک بندے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ کے کچھ چند مقرب اشخاص ایسے ہیں جن کو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اگر ان کے دلوں میں ہمارا خوف ہوا، تقوی کا نور اگر ان کے دلوں میں ہوا ایمان کے بعد، اور ہر وقت وہ ہم سے ڈرتے رہے، گناہوں سے پرہیز کرتے رہے، اور اعمال صالحہ کی کثرت ان کے پاس ہوئی، فرمایا وہ لوگ جو ولایت میں ہمارا قرب حاصل کر لیں اور جن کی ہمارے ساتھ وابستگی ہو جائے، جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہو جائے، یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، فرمایا ایسے افراد وَلِمَنْ خَافَ، جس نے رب ذوالجلال کا خوف اپنے دل کے اندر رکھا، فرمایا مقام ربہ جنتان، تو رب کے نزدیک اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب 2 جنتیں کیسے؟ فرمایا ایک جنت تو خالق کائنات اسے میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد عطا فرمائے گا، اور دوسری جنت اس کی یہ ہے کہ جو ہی دنیا سے پردہ کر کے گیا، قیامت کی صبح تک خالق کائنات اس کے مزار کو مٹنے نہیں دے گا، اس کے نشان کو مٹنے نہیں دے گا، بلکہ اس کی قبر کے اوپر ایک گنبد بنوا دے گا۔ قیامت تک اس کی قبر پہ لوگوں کا ہجوم لگا رہے گا۔ یہ لوگوں کا ہجوم، لوگوں کا میلہ اور لوگوں کا آنا جانا، یہ اس بندے کے حق میں جنت سے کم نہیں ہے۔ اس کا چرچا آسمانوں پہ تو ہو رہا ہے، خالق کائنات اس کا چرچا زمین پر بھی قیامت کے صبح تک ہوتا رہے گا۔ حضرات وقار، چونکہ یہ سفر المسفر کا مہینہ ہے، اس میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے وصال ہوئے، بالخصوص اس سفر کے مہینے کے ساتھ ایک سب سے بڑی جو نسبت حاصل ہے وہ حضور سیدی و مرشدی حضرت علی حجویری، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال پر نور بھی اسی ماہ سفر کی 20 تاریخ کو ہوا۔ آپ کی نسبت سے آج کے ہمارے جمعۃ الموضوع کا مبارک کا موضوع ہوگا۔ حضرات وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو کائنات میں اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آج اس سال 2021 کے اندر 978واں ان کا عرس ہے۔ 9 صدیاں بیت گئی، 10 صدیاں ہونے کو ہیں، لیکن جس دن ان کا وصال ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک، بلکہ میں کہتا ہوں قیامت کی صبح تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا، کوئی ایسی رات نہیں گزری، کوئی ایسی صبح نہیں گزری، کوئی ایسی شام نہیں گزری جس وقت ان کے دربار پہ، ان کے مزار پہ، ان کے روضہ انور کے اوپر مومنوں کا ہجوم نہ ہو۔ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک پل بھی ایسا نہیں ہے جس لمحے ان کے مزار پہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، ان کے دربار پہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، اصحال ثواب کی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر کے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اور یہ خالق کائنات کو اس کلام کا مفہوم ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ دنیا میں ہمارا خوف اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، جس کے رگ و ریشہ کے اندر ہمارا ڈر بیٹھ جاتا ہے، ہم ایک جنت تو اسے میدان محشر میں حساب کے بعد دیں گے، دوسری جنت اس کے لیے یہ ہوگی کہ اس کے مزار کو ہم دنیا والوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیں گے۔ حضرات وقار، حضور سیدی علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے مقام کے فائز، اتنے مرتبے پہ فائز ہیں، وقت کے بڑے بڑے سید علماء کرام اور وقت کے بڑے بڑے اولیاء اعظام، تب تک ان کو ولایت کا نور نہیں ملا، تب تک ان کو علم کا نور نہیں ملا،
جب تک انہوں نے داتا علی حجویری کی چوکھٹ پہ آ کے اپنے ماتھے نہیں رگڑے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات، حضور بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات اور دیگر بے شمار اولو العزم افراد داتا صاحب کے دربار پہ آ رہے ہیں اور اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر کے گھروں کو جا رہے ہیں۔ حضرت ذوالفقار داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی اور آپ کے علم کے پرچار پر اور آپ کے جو ایک آپ نے امت کو درس دیا، آپ نے جو تعلیمات دی تصوف کی بالخصوص تعلیمات، اس حوالے سے جو آپ نے اولیاء کرام کے اندر جو نشاندہی کی ہے، اللہ کے ولی کے اندر کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ذوالفقار داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ہر بندہ مومن کے دل کے اندر خالق کائنات نے داتا کی محبت کو رکھ دیا۔ آج 978 سال گزر گئے آپ کو دنیا سے وصال کیے ہوئے، ہر بندہ ترستا ہے زندگی میں کبھی تو موقع ملے میں داتا کی نگری سے ہو کے آ جاؤں۔ حضرت ذوالفقار آج بندہ مومن داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار صرف جا کے نہیں بلکہ کئی ایک طریقے ایسے بھی ہیں کہ ہم اپنی محبت کا اظہار اپنے داتا حضور کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحال ثواب کے لیے، آپ کے بلندی درجات کے لیے اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنے دوست احباب میں ختم پاک کا، محفل پاک کا اہتمام کریں اور اس کا ثواب داتا صاحب کی بارگاہ کو پہنچا دیں، یہ بھی ان کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ محبت کا اظہار یہ بھی ہے، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعلیمات ہمارے نام چھوڑی ہیں، مومنوں کو جو تصوف کا علم دیا، اس علم کے اوپر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ بالخصوص آپ کی تصنیف کشف المحجوب، اس کا ضرور مطالعہ کیا جائے اور اس کے اندر جو آپ نے تعلیمات دی ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے انسان تقوی کی سیڑھیوں پہ چڑھتا چلا جائے اور رب کا قرب حاصل کرتا چلا جائے۔ حضرت ذوالفقار یہ داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اور حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو رب الجلال کی بارگاہ میں وہ مرتبہ حاصل ہے، وہ مقام، وہ اعزاز حاصل ہے۔ حضرت پیر شرف پور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں محمد شرف پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ جانے کی سخت نہیں رکھتا، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے کہ مدینہ جا کے سرکار کو سلام کر آئے۔ حضور علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدینے والے کے محبوب ہیں، چونکہ خدا کے محبوب ہیں، مدینے والے کے محبوب ہیں، ان کی آل میں سے ہیں، سید زادے ہیں، اگر کوئی بندہ مدینہ نہیں جا سکتا اس کے اوپر لازم ہے کہ داتا صاحب کی چوکھٹ سے ہو کے آ جائے، داتا صاحب کی چوکھٹ سے ہو کے آ جائے جو بندہ مدینہ جانے کی سخت نہیں رکھتا۔ حضرت ذوالفقار داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تصوف کے ذریعے، جو اپنے کشف المحجوب کے ذریعے امت کے نام پیغام رکھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک اللہ کے بزرگ کی، ایک اللہ کے ولی کی، اللہ کے مقرب کی چند ایک نشانیاں بیان فرمائی، وہ نشانیاں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ذوالفقار ہر ایرا گہرا بندہ، ہر کوئی شخص جو اپنے آپ میں بڑا دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا مقرب ہوں، میری رب کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے، رب کی میرے اوپر بڑی توجہ ہے، ہر ایرے گہرے کو ہم اللہ کا دوست ولی نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے اندر ولایت کی نشانیاں نہ پائی جائیں گی۔ حضرت ذوالفقار جب تک ولایت کی نشانیاں نہ پائی جائیں گی تب تک ہم کسی بھی شخص کو اللہ کا مقرب نہیں کہہ سکتے۔ علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے ولی کی چند ایک نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی جو علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا صاحب نے بیان فرمائی، فرمایا پہلی نشانی جو بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے اللہ کے ولی کے اندر، فرمایا وہ یہ ہے کہ اتباع رسول ہو۔ خالق کائنات جس نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو بڑا پسند کرتا ہوں، میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا اللہ سے بڑا تعلق ہے۔ رب ذوالجلال سے پوچھے مولا تو کس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے؟ تیرا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ تیرا واسطہ کس کے ساتھ ہے؟ تیری نسبت کس کے ساتھ ہے؟
تو کسے اپنا محبوب بناتا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان لوگوں میں اعلان فرمائے کہ اے لوگوں، اگر تم رب کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم رب کے دوست بننا چاہتے ہو، اگر تم رب کے مقرب بننا چاہتے ہو تو یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو فرمایا فاتبعونی، میں محمد کی اتباع کر لو۔ جب میری اتباع کر لو گے، جب تم میرے کہے پہ چلو گے، جب میرے طریقہ کار کو اپنا لو گے، طریقہ میرا اپناؤ گے، اتباع میری کرو گے، پیروی میری کرو گے، حضور اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا اس کا صلہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، رب ذوالجلال تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ صرف محبوب ہی نہیں، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو خدا معاف فرما دے گا۔ حضرت ذوالفقار، اتباع رسول ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے محبوب بننے کے لیے ہمیں کافی ہے۔ اگر ہم رب کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اور اصل میں رب کا محبوب ہی رب کا ولی ہوتا ہے، رب کا محبوب ہی رب کا ولی ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال کا اگر ہم نے محبوب بننا ہے، رب کا دوست اور اس کا یار بننا ہے، تو پھر ہمیں اس کے مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہوگی۔ حضرت ذوالفقار اس کے اوپر حضرت داتا صاحب نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت باعث مستعمی علیہ رحمہ، یہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہیں، خاص مرید ہیں حضرت باعث مستعمی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بندے سے سنا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک بڑا اللہ کا مقرب بندہ رہتا ہے، اللہ کا ولی ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ باعث مستعمی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی جا کے اس کی زیارت کروں، اس کے ساتھ مصافحہ کروں، ہم کلام ہوں۔ فرماتے ہیں میں سفر کر کے اپنے علاقے سے جب اس کے گاؤں پہنچا، اس کا ایک بہت بڑا دربار ہے، اس کا ایک درگاہ ہے، ایک بہت بڑی مسجد اس نے بنا رکھی ہے۔ میں مسجد میں جا کے کھڑا ہوا کہ ابھی گھر سے باہر نکلیں گے تو ملاقات ہو جائے گی۔ کچھ انتظار کے بعد جب وہ بندہ اپنے گھر سے باہر نکل کر مسجد کی طرف آیا، ابھی میرا مصافحہ کرنے کا موقع مجھے نہ ملا کہ وہ بندہ آتے ہی مسجد میں وضو خانے میں بیٹھا، اس نے پانی اپنے ہاتھ میں بھرا کلی کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے۔ جب اس نے کلی کی تو کلی والا مستعمل پانی اس بندے نے قبلہ کی طرف منہ کر کے مسجد کے ذہن کے اندر ہی تھوک دیا۔ جب کلی کا مستعمل پانی مسجد کے احاطہ میں قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو باعث مستعمی فرماتے میں الٹے قدم وہیں سے واپس آ گیا۔ میں الٹے قدم وہیں سے واپس آیا، میں نے اپنے آپ سے کہا اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کے دوست کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کا قرب اسے تب حاصل ہوتا ہے جب مکمل شریعت کے اوپر وہ بندہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ سرکار کو فرمانے والی شان ہے، سرکار نے فرمایا جو بندہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، میدان معاشر میں اس کا تھوک اس کے ماتھے کے اوپر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوگا۔ کتنی شرمندگی والی بات ہے جسے اس بات کا علم نہیں کہ میں نے تھوکنا کس طرف منہ کر کے ہے، وہ اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو خالق کائنات اسے اس عمل سے روک دیتا، اس کی رہنمائی فرمائی جاتی، اسے اس بات کا علم ہوتا، کیونکہ پہلے شریعت ہے بعد میں طریقت ہے۔ بندہ پہلے شریعت سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر طریقے پہ چلتا ہے، اور پھر ائمہ کرام کا، اولیاء کرام کا پھر بندہ سلوک اور ان کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس بندے کی حرکت دیکھ کے واپس پلٹ گیا، رات اپنے گھر آیا اور گھر آ کے میں سو گیا، میری قسمت جاگ اٹھی، میری قسمت جاگی۔ رات خواب میں محمد مصطفیٰ مجھے دیدار کرواتے ہیں، مدینے والے تاجدار کی مجھے زیارت ہوئی، اور آپ سرکار نے شاہ فرمایا باعزید آج جو کام تم نے کیا کہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اللہ کے مقرب بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا باغی نہیں ہوتا، یہ عمل تو نے کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑا مقام پا لیا ہے۔ فرمایا پھر وہ دن گیا، صبح ہوئی، اسی رات کی صبح ہوئی، فرمایا پھر تم نے مجھے اس حال میں دیکھا جس حال میں آج تم مجھے جانتے ہو، جس حال میں تم آج مجھے جانتے ہو پھر تم نے مجھے اس حال میں پایا۔ تو اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، رب کے ساتھ وابستگی، رب کے ساتھ محبوبی کا رشتہ
یہ تب قائم ہوتا ہے جب بندہ طریقے سے پہلے شریعت کو اپناتا ہے، اور جب بندہ شریعت کی پاسداری کر لیتا ہے، شریعت کو پر کما حق عمل کرتا ہے، پھر بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جس موقع پہ، جس جگہ پہ، جس مقام پہ آج تم مجھے دیکھ رہے ہو، اس میں مجھے محنت درکار نہیں ہے، یہ حضور کی نظر عنایت کا صدقہ ہے۔ اور پھر باعث بستامی علیہ رحمہ کی آپ کی پھر مقام کی انتہا یہاں تک تھی، ساتھ والے گاؤں میں بڑا شراب کا اڈا لگا ہوا ہے، ہر بندہ شرابی ہے، شراب گھر میں بنتی بھی ہے اور دوسرے علاقوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ جو وہاں پہ مومن بندے تھے، جو متقی پرہیزگار بندے تھے، چند ایک گھر تھے، وہ لوگ شکایت لے کر باعث بستامی کے دروازے پہ آ گئے، کہنے لگے باعث آپ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں میں ہر بندہ ہی شراب کا کاروبار کرتا ہے، خدا را آپ ہمارے گاؤں میں آئیں، تبلیغ کریں، سمجھائیں کہ شراب پینا بھی حرام ہے، شراب بیچنا بھی حرام ہے، شراب پلانا بھی حرام ہے، شراب بنانا بھی حرام ہے، آپ ان کے آ کے تبلیغ کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے، جا کے بتاؤ کہ آج شام مغرب کی نماز بایزید بستامی تمہارے گاؤں میں آ کے پڑھیں اور پڑھائیں گے۔ اعلان ہو گیا، سارے گاؤں والے بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب ہمارے گاؤں آ رہا ہے اور ہم شراب کے کاروبار میں دھت ہیں، چلو سارا سال ہم کاروبار کرتے ہیں، آج اللہ والا آ رہا ہے، اس کے حیا میں آج ہم کاروبار نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا یار آج کاروبار نہیں کرنا یہ تو بات طے شدہ ہے، لیکن کچھ لحاظ اور بھی رکھو، بھی کیا کیا جائے؟ کہا کہ جتنی شراب ہم نے پہلے بنا کے رکھی ہوئی ہے، آج اس ولی کامل کے آنے کی وجہ سے ساری بہا دو، کل سے نہیں بنائیں گے اور نہیں پھر ہم کاروبار کریں گے۔ خیر ساری شراب گاؤں والوں نے باہر بازار کے اندر بہا دی۔ شام کا وقت ہوا، باعث بستامی علیہ رحمہ جب اپنے گاؤں سے اس شرابیوں کے گاؤں میں آنے لگے، آپ نے دیکھا سارے بازار، ساری گلیاں شراب سے بھری پڑی ہیں۔ خیر آپ اپنے پانچے اوپر کرتے کرتے مسجد کے ہاتھوں تک پہنچ گئے۔ اعلان ہو گیا حضرت باعث بستامی علیہ رحمہ مسجد پہنچ گئے ہیں، لہذا سارے گاؤں والے مسجد میں آ کے ان کی گفتگو سنیں۔ خیر سارے لوگ آ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ والوں کے سمجھانے کا طریقہ بھی اپنا ہوتا ہے، وہ اپنے انداز سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ کس طرح سے بات کو سمجھے گا۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو فرمایا اے گاؤں والوں، میں نے سنا ہے تم شراب کے بڑے ماہر ہو، بڑی اچھی شراب بناتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم شراب میں بڑے ماہر ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی پیالہ کوئی شراب کا ہے، کوئی جام تو مجھے بھی پلا دو، کوئی پیالہ کوئی جام شراب کا ہے تو مجھے بھی پلاؤ۔ اللہ کا ولی مسجد میں کھڑے ہو کے شراب مانگ رہا ہے۔ ایک دوسرے سے خطاب کر کے کہنے لگے یار ہم نے تو بڑی غلطی کر دی، یہ بابا جی یہ تو ہمارے ساتھی نکلے، یہ بھی شراب کے عادی ہیں، ہم نے تو شراب بہا کے بڑا نقصان کر دیا، کیا یہ اچھا ہوتا ہم شراب نہ بہاتے اور آج ان کو بھی پیالہ دیتے، جام ان کو بھی دیتے، یہ تو ہمارے ساتھی نکلے۔ کہنے لگے نہیں بابا جی ہم نے تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے عدم میں ساری شراب بہا دی تھی، اب تو وہ ایک پیالہ بھی ہمارے پاس نہ رہا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس شراب نہیں رہی تو ایک شراب میرے پاس ہے، کہو تو میں تمہیں پلا دوں، کہو تو میں پلا دوں۔ کہنے لگے جی بابا جی لازمی اگر آپ کے پاس شراب ہے تو لائیں، دکھائیں، پلائیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، جاؤ وہ سامنے نہر ہے، اس نہر میں اپنے کپڑوں سمیت جا کے گوتا لگا کے غسل کر کے آ جاؤ، نہا کے آ جاؤ۔ وہ سارے افراد نہر میں جا کے کپڑوں سمیت غوطہ لگاتے ہیں کہ آج ہمیں کوئی اعلیٰ قسم کی اچھی اور منفرد شراب ملے گی جو کہ باعث بستامی بناتے ہیں۔ جب سارے کپڑوں سمیت نہا کے آ گئے، فرمایا کہ اب تم آ گئے ہو، پہلے میرے ساتھ نماز ادا کر لو، اس کے بعد میں تمہیں شراب پلاؤں گا۔ خیر مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، باعث بستامی علیہ رحمہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا تم میرے پیچھے نیتو 3 رکعت نماز مغرب فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ باعث بستامی نماز میں کھڑے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک کہہ رہے ہیں، قل ھو اللہ احد کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم کہا، اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہہ لینے کے بعد کہا مولا
میں باعث مستامی، میں تیرا گناہگار سا عاجز سا بندہ تیری درگاہ میں، تیری بارگاہ میں آ گیا۔ مولا میں اکیلے نہیں آیا، اتنے سارے گناہگار تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ مولا ان کو یہاں پہ لانا، سجدے میں جھکانا میرا کام تھا، مولا اپنے نشے کی شراب پہ لانا تیرا کام ہے۔ انہیں میں نے نشے کی دعوت دی تھی، مولا شراب کا نشہ چھڑوا دے، اپنی محبت کا نشہ عطا فرما دے۔ جب سر اٹھایا اتحیات میں بیٹھے، دائیں طرف السلام علیکم کہا ہے، تاریخ گواہ ہے، وقت کے ائمہ کرام یہ بات لکھ گئے۔ جب باعزیز دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، جتنے افراد دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے سارے حافظ قرآن بن گئے تھے، سارے حافظ قرآن بن گئے تھے۔ جب بائیں طرف سلام پھیرا تو سب کو ناظرہ آ گیا تھا۔ یہ اللہ والے کے پیغام کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس انداز میں اللہ کا ولی لوگوں کو پیغام دیتا ہے، اور پھر نکاح ولایت میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اگلے بندے کا ظاہر بھی سنوار دیتا ہے، باطن بھی سنوار دیتا ہے۔ پھر اس مقام پہ باعث مستامی کو لوگوں نے دیکھا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر باعث مستامی علیہ الرحمہ اس مقام پر بھی فائز ہوئے۔ زمانے نے پھر وہ زمانہ بھی دیکھا جب باعث مستامی علیہ الرحمہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اس کی یاد میں مگن ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ خالق کائنات نے سارے حجابات، ساری تاریکیاں، ساری رکاوٹیں، جتنی بھی زمانے کی قیود تھیں، خالق کائنات نے ساری رفع فرما دی۔ حضرت باعث مستامی زمین کے اوپر بیٹھ کے جنت بھی دیکھا کرتے تھے، جہنم بھی دیکھا کرتے تھے۔ زمین کے اوپر بیٹھ کر حضرت باعث مستامی لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سنا بھی کرتے تھے، اس کی تحریر بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ زمانہ بھی لوگوں نے پھر دیکھا، اور ایک دن اسی مقام پہ فائز ہیں، رب ذوالجلال کا قرب میسر ہے، اور لوح محفوظ پہ دیکھ رہے ہیں، کبھی جنت میں نگاہ جا رہی ہے، کبھی جہنم میں نگاہ جا رہی ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ کوئی ایسا عمل بتا، کوئی ایسا میں عمل کروں، کوئی ایسا وظیفہ کروں کہ میرے اندر جو میری خودی ہے، میری جو میں ہے، میری جو انا ہے، وہ میرے اندر سے نکل جائے۔ میرے اندر میں ہے، وہ انا نکل جائے، وہ تکبر نکل جائے۔ مولا کوئی ایسا عمل بتا، کوئی ایسا وظیفہ بتا، کوئی اپنے نام کا ایسا ورد بتا۔ آواز آئی، اے باعث مستامی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو ہمارے قرب میں اور آگے بڑھ جائے، ابھی تک تیری نگاہ صرف جنت تک ہے، ابھی تک تیری نگاہ صرف جہنم تک ہے اور لوح محفوظ تک ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر تجھے ہمارے جلوے دکھیں، اور تو اگر ہم تک رسائی چاہتا ہے، تو فرمایا پھر پوری کی پوری زندگی اور اپنا ہر ایک عمل میرے محبوب کی اتباع میں ڈال لے، میرے محبوب کے طریقہ کار میں ڈال لے، میرے محبوب کے رنگ میں رنگ جا۔ جب میرے محبوب کے رنگ میں رنگ جائے گا، ہم تجھے ولایت کا وہ مرتبہ عطا فرما دیں گے جس مرتبے پہ ہم نے کسی کو فائز ہی نہیں فرمایا۔ حضرت ذوالفقار تو ولایت تب ملتی ہے جب بندہ اتباع مصطفیٰ کرتا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ ولایت کے درجات میں اور ولایت کے ذرائع میں سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ اتباع رسول ہے۔ جتنا بندہ رسول کا متبع ہوگا، رسول کا پیروی کرنے والا ہوگا، خالق کائنات اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا چلا جائے گا۔ تو پتا چلا کہ ولایت تب ملتی ہے جب بندہ اتباع مصطفیٰ کرتا ہے۔ جو آپ نے وجہ بیان فرمائی کشف المحجوب کے اندر، اور جو دوسرا آپ نے ذریعہ ولایت کا بیان فرمایا وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب بندہ تب تک اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل سے لالچ ختم نہ ہو جائے، دنیاوی لالچ، دنیاوی غرض ختم نہ ہو جائے۔ حضرت ذوالفقار، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا ہر بندہ ہی لالچی ہے۔ انسان کی طبیعت میں خالق کائنات نے لالچ کو رکھا ہے۔ کسی کو مال کا لالچ ہے، کسی کو اولاد کا لالچ ہے، کسی کو جاہ و جلال کی لالچ ہے، کسی کو شہرت کی لالچ ہے، کسی کو کیا، کسی کو کیا، غرض ہر ایک بندہ لالچی ہے، اور اکثریت لوگوں کی دنیا کی لالچی ہے۔ کم و بیش وہ افراد ہیں جو آخرت کی لالچ کرتے ہیں، جن کو آخرت کی ہرس ہے، جن کو رب ذوالجلال کی ہرس ہے، جن کو پیارے مصطفیٰ کی ہرس ہے، جن کو جنت کی ہرس ہے۔ یہ بڑے شاذ و نادر آپ کو افراد ایسے ملیں گے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ پاک نے لالچ کو رکھا، اور یہ بات یاد رکھیں، سرکار نے شاہ فرمایا
کوئی بندہ جس کے پاس 2 وادیاں بڑے بڑے گاؤں کے سم کے 2 وادیاں کسی کے پاس مال کی ہوں، ان وادیوں میں سبزہ بھی اگے، وہاں پہ چارہ بھی اگے، وہاں پہ فصلیں بھی اگے، وہاں پہ کنویں بھی ہوں، پانی بھی ہو، باغ بھی ہو، اور وہاں سے زمین اپنے زیور بھی نکالے اور خزانے بھی نکالے، ہر طرح کا وہاں سے خزانہ نکلے، 2 وادیاں فرمایا کسی کے پاس مال کی ہو اور وہ اکیلا بندہ 2 وادیوں کا مالک ہو، فرمایا اس کی ہرس تب بھی بھرے گی نہیں، پھر بھی کہے گا یار 3 ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا، 3 ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ فرمایا کہ یاد رکھو میرے صحابہ، انسان کے پیٹ کی لالچ، اس کی ہرس قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان کا منہ تب بھرے گا، انسان کی ہرس لالچ تب ختم ہوگی جب یہ مر کر مٹی کے نیچے چلا جائے گا۔ جب تک دنیا میں ہے تب تک اس بندے کے لالچ ختم نہیں ہو سکتا، یہ انسانی فطرت ہے، انسان کو لالچ ہے کسی نہ کسی چیز کی۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ ولایت کے درجات میں سے اور ولایت کے ذرائع میں سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ متبع رسول ہو، اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں لالچ نہ ہو، بندے کے دل میں لالچ نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حبیب بن سلیم، یہ تبع تابعی ہیں، اور حبیب سلیم جو ہیں یہ اللہ کے بڑے مقرب ولی ہیں، اور حبیب سلیم جو ہیں بابا صاحب فرماتے ہیں، دادا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے وقت کے مشائخ نے یہ بات بتائی کہ حبیب بن سلیم جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ ان کے بڑے یارانے ہیں، بڑے مقرب ہیں، یہ تبع تابعی تھے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ حبیب بن سلیم کے ساتھ ملاقات کے لیے جب فرماتے میں ان کے علاقے میں گیا تو یہ چرواہے تھے، بکریاں ان کی ذاتی تھی، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ جنگلوں میں کسی جگہ پہ جا کے جانور چرا رہے ہیں۔ میں ان کا پیچھا کرتے کرتے جب جنگل میں پہنچا، فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حبیب بن سلیم رائی جو ہیں، چرواہے جو ہیں، وہ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی بکریاں جنگل میں چر رہی ہیں، اور ان کی بکریوں کی رکھوالی جنگل کے درندے بھیڑیے کر رہے ہیں، بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے ہیں، اور یہ ٹیلے پہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، واقعی اللہ کے مقرب ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا، میری طرف نظر کرم کی، پوچھا علی حجویری کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور بس آپ کی زیارت کا شوق تھا جو مجھے یہاں تک لے آیا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ جب وہ سلام دعا سے فارغ ہو گئے، رب ذوالجلال کے ذکر سے فارغ ہوئے، اب عجیب میں نے اور منظر دیکھا۔ ایک لکڑی کا پیالہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ پیالہ انہوں نے ایسے کر کے پکڑا اور ایک پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے رکھا۔ جس طرح ہم پانی کے کولر کے نیچے گلاس رکھتے ہیں نا، ایسے وہ لکڑ کا پیالہ انہوں نے پتھر کے نیچے رکھا، پتھر کے اوپر ایسے کر کے ہاتھ مارا، پتھر سے 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک سے شہد ٹپکا، دوسرے سے دودھ ٹپکنا شروع ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پتھر سے ہاتھ لگے تو دودھ بھی نکل آئے، شہد بھی نکل آئے۔ وہ پیالہ بھر کے دودھ کا اور شہد کا حبیب بن سلیم نے میرے سامنے پیش کیا، میں نے وہ دودھ بھی نوش کیا، میں نے وہ شہد بھی نوش کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بزرگ ہے میرے شیخ کامل، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے پتھر کے نیچے لکڑی کا پیمانہ رکھا اور پیالہ رکھا، آپ پتھر کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، وہاں سے دودھ بھی نکلتا ہے، وہاں سے شہد بھی نکلتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو مجھے فرمانے لگے علی حجویری یہ کوئی عجیب بات تم نے دیکھ لی، یہ کوئی حیران کن بات ہے تو اتنا متعجب ہو رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا تو ہم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اپنے اس عصا کو، اپنے اس لاٹھی کو، اپنے اس ڈنڈے سوٹے کو اس پتھر کو پر مارو۔ جب پتھر کو مارا تھا تو وہاں سے پانی کے 12 چشمے نکلے تھے۔
تو اے علی اجمیری تو نے موسیٰ کی قوم کے تذکرے نہیں سنے، قرآن میں پڑھے نہیں؟ وہ تو تھی بھی نافرمان، وہ تو رب کی حدوں کو توڑنے والی تھی۔ رب فرماتا تھا ہفتے کو شکار نہیں کرنا، وہ ہفتوں کو گڑے بھڑ کے اتوار کو کر لیا کرتے تھے۔ رب کے ہر ایک حکم کی وہ نافرمانی کرنے والی قوم تھی۔ اس کے باوجود بھی جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو خالق کائنات اسی قوم کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ اتارا کرتی تھی۔ وہ نافرمان قوم تھی، جب اس قوم کے اوپر خالق کائنات اتنی رحمتیں برسایا کرتا تھا موسیٰ کی قوم کے اوپر، تو علی اجمیری میں موسیٰ کی قوم کا بندہ تو نہیں ہوں، میں تو موسیٰ کا بھی امام، میں تو نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کی امت کا گناہگار سا بندہ ہوں۔ اگر موسیٰ کی قوم پر من و سلوہ آ سکتا ہے، موسیٰ کی قوم کے اوپر چشمے جاری ہو سکتے ہیں، تو پھر محبوب کی امت کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بات کو حیران کن بات نہیں ہے، یہ بات کو پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جب موسیٰ کی قوم کے اوپر سب کچھ آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کی امت پر بدرجہ اولا سکتے ہیں۔ فرمایا صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت درکار ہے، رب ذوالجلال کی یاد کی ضرورت ہے، اس کی یاد میں مگن ہونے کی حاجت ہے، اس کے ساتھ تعلق وابستگی بنانے کی دیر ہے۔ جب تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے گا، جب تمہاری وابستگی ہو جائے گی، خالق تمہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا جائے گا جب جس مرتبے کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اور خالق کائنات خود فرماتا ہے، جسے قدسی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا، رب فرماتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں اس دنیا کے اندر، ایسے لوگ بھی میرے ہیں، میرے بندے ایسے ہیں کہ اگر میرے نام کی وہ قسم کھا لیں تو ان کی قسم کو پورا کرنا میں خدا کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ وہ میرے نام کی قسم کھا لے تو قسم ان کی پوری کرنا میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے ریاضتیں کی ہیں، جنہوں نے تزکیے اپنے آپ کے کیے اور رب ذوالجلال کے ذکر کیے، اپنی دنیا کو ختم کر کے، اپنی لالچ کو، حرص کو، تمناؤں کو خرچ کر کے، ختم کر کے اپنا دھیان، اپنی توجہ اور اپنا سب کچھ رب ذوالجلال کی ذات کو بنا لیا۔ یہ وہ افراد ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ چشمے نکل آئے میں نے پانی پی لیا، میرے دل کی حیرانی بھی ختم ہو گئی۔ جب انہوں نے مثال دے دی، دلیل میرے سامنے رکھ دی، میں نے عرض کیا کہ حبیب بن سلیم آپ بڑے اللہ کے مقرب ہیں، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، بڑی خوشی ہوئی، آپ مجھے وہ وصیت کر دیں، وصیت کریں آپ مجھے۔ حضرت حبیب بن سلیم نے وصیت کی، جس وصیت کو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کشف المحجوب کے اندر لکھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حبیب بن سلیم نے وصیت یہ کی کہ علی حجویری یاد رکھنا، اپنے اس اندر کے صندوق کو، اپنے اس اندر کے دل کو، اپنے اس اندر کے برتن کو، باطن کو کبھی لالچ سے نہ بھرنا، اپنے اندر لالچ نہ آنے دینا۔ ایک دوسرا فرمایا کہ اپنے پیٹ کے اندر کبھی حرام کو لقمہ نہ جانے دینا۔ یہ دو مجھے وصیتیں کی، فرمایا کہ اپنے اندر حرص نہ آنے دینا اور کبھی حرام کا لقمہ نہ کھانے دینا، اپنے اندر جانے دینا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، فرمایا اگر حرام کا لقمہ اندر چلا گیا تب بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور اگر تیرے اندر حرص آ گئی، لالچ آ گئی، تب بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اگر رب کا قرب چاہتے ہو، رب کی نزدیکی چاہتے ہو، رب کا محبوب ہونا اور محبوب بننا چاہتے ہو، تو فرمایا دل سے لالچ بھی نکال دو اور اپنے اندر حرام کا لقمہ بھی نہ جانے دینا۔ سرکار نے فرمایا جس شخص نے ایک حرام کا لقمہ کھا لیا، ایک حرام کا لقمہ کھا لیا، 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کی دعا قبول ہے۔ ایک لقمہ حرام کا کھائے تو یہ وعید ہے اس بندے کے لیے۔ ذرا غور و فکر کریں، جس بندے کی ساری کمائی ہی حرام کی ہے، جو جوے سے کما رہا ہے، جو شراب بیچ کے کما رہا ہے، جو نشہ آور چیزیں بیچ کے کما رہا ہے، اس بندے کی کمائی حرام کی ہے۔ جو نہ وہ جھوٹ بول کے کمائی کر رہا ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے۔ جو رشوت لے کے اور لوگوں کے ساتھ جو نہ زیادتیاں کر کے، سود لے کے جو اپنی کمائی، اپنی تجوریاں بھر رہا ہے، اس کی ساری کمائی حرام کی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حرام کی کمائی کا ایک لقمہ آپ نے اپنی اولاد کو کھلایا، وہ اولاد کبھی بھی آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ ائمہ کرام لکھ گئے، نافرمانی کی، اولاد کی نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو حرام کا لقمہ کھلاتے۔
जब हलाल का लुकमा खिलाएंगे, आपने मिसाल सुन रखी होगी हजरत साले रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी है। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत अबू साले, उनकी जिंदगी, उनकी तारीख का मुताला करके देखे, दरिया के किनारे बैठे हैं, एक आपने दरिया में बहते हुए सेब को पकड़ के खा लिया। बहते हुए सेब को ये समझ के खा लिया कि इसके ऊपर किसी की मलकियत कोई नहीं, ये पानी में बहता हुआ आ रहा है। खा लिया, अंदर चले गए, वो सेब अंदर चला गया। बाद में अंदर से आवाज आई, अबू साले क्या कर बैठे हो? अगरचे इस वक्त इसका मालिक पास कोई नहीं, लेकिन किसी का तो होगा ना, किसी का तो होगा। तो चलते चलते दरिया के किनारे किनारे मीलों दूर पीछे गए, देखा तो पीछे एक बाग है सेब का, वहां से दरख्त नीचे शाखें उल्टी हुई हैं, सेब पानी में अंदर लगे हुए हैं, बह रहे हैं। दिल में ख्याल आया कि शायद ये सेब यहीं से टूट के गिरा है। मालिक को तलाश किया, जी हुजूर मुझे माफी दे दे, मैंने आपके बाग का गिरा हुआ सेब उठा के खा लिया था। गिरा हुआ सेब खा लिया तो वो भी अल्लाह वाले थे, नजर वाले थे। कहा नहीं, माफी नहीं मिल सकती जी, जो जुर्माना लगाना है, जो मेरे ऊपर आप सख्ती ज्यादा सजा देना चाहते हैं दे ले, लेकिन मुझे माफ कर दे। तो कहा माफी मिलेगी, लेकिन 12 साल इसी बाग की रखवाली कर, 12 साल रखवाली कर, फिर तुझे माफी मिलेगी। एक सेब पानी में बहता हुआ खाया, उसके हर जाने में अपने उस गुनाह को बख्शवाने के लिए 12 साल उस मालिक के बाग की गोली कर रहे हैं। 12 साल के बाद पूछा माफी मिल? अच्छा, दरमियान में एक दिन मेहमान आ गए बाग के मालिक के पास, तो कहा जाओ अबू साले बाग में से अच्छे अच्छे सेब तोड़ के लाओ, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। अबू साले ने सेब तोड़े, ला के मेहमानों के सामने रखे। बाग का मालिक देख के हैरान हो गया, कहने लगा कि अबू साले तुम्हें 12 साल हो गए बाग की गोटी करते हुए, तुझे आज तक ये पता नहीं चला कि कच्चे सेब कौन से हैं, पक्के कौन से हैं? तू कच्चे पक्के वैसे तोड़ के ले आया, तुझे अभी तक फर्क का मालूम नहीं हुआ? तो फरमाने लगे अबू साले के बाग के मालिक, एक सेब खाया था, उसकी सजा अभी तक भुगत रहा हूं। कसम है मुझे पैदा करने वाले की, 12 साल हो गए, आज तक तेरे बाग की तरह मैंने नजर उठा के कभी देखा ही कोई नहीं, के ऊपर कच्चे लगे क्या पक्के लगे। ये है तकवा। जब तकवा इस तरह का हो, जब ईमानदारी इस तरह की हो, जब अंदर की जो ना वो हरारत ईमान की इस तरह की हो, तो फिर आगे जो औलाद होती पैदा होती है ना, उस औलाद को फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। तो हज़रत ज़ुल्फ़िकार, जब हम हलाल का लुकमा खाएंगे, खिलाएंगे, खुद भी इबादत हमारी कबूल होगी, हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार होगी। तो हजरत दादा साहब फरमाते हैं कि मुझे हबीब बिन सालिम ने ये वसीयत की कि अली हजवेरी, याद रखना अपने पेट में कभी हराम का लुकमा ना जाने देना, अगर एक चला गया 40 दिन इबादत काबिल कबूल नहीं होगी, और दिल में कभी लालच ना आने देना। ये कश्फुल महजूब में दाता साहब उम्मत के नाम पैगाम छोड़ गए। इसी तरह अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जो हुजूर दाता साहब ने तीसरा जरिया लिखा कश्फुल महजूब के अंदर, वो ये है, आप फरमाते हैं कि इंसान अगर ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर ले, तो उसकी तबीयत में सच्चाई का होना बड़ा जरूरी है। जब तक बंदा झूठ बोलता है, और ये बात याद रखे, झूठ गुनाह कबीरा है, और सरकार ने फरमाया झूठ हर बीमारी की जड़ है। कोई भी गुनाह, कोई भी आप ज्यादती, जुल्म, कोई भी फाशी वगैरह करना चाहते हैं, उसकी बुनियाद झूठ होगी। जब बंदा झूठ बोल सकता है तो फरमाया सब कुछ कर सकता है। साहबा ने पूछा हुजूर, क्या आपका उम्मती जानी हो सकता है? जानी? फरमाया हाँ हो सकता है। शराबी हो सकता है? फरमाया हाँ शराबी हो सकता है। नमाज रोजे का तारिक हो सकता है? फरमाया हाँ साहबा नमाज रोजे का तारिक भी हो सकता है। तो हुजूर आपका उम्मती झूठा भी हो सकता है? फरमाया नहीं, झूठा नहीं हो सकता, सारा कुछ हो सकता है। गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला सारा कुछ हो सकता है, लेकिन फरमाया झूठा नहीं हो सकता। फरमाया मुनाफिक बंदे की निशानी ये है कि इज़ा वो जब भी बोलेगा इज़ा कल्लमा काज़िबा, जब भी वो कलाम करेगा झूठ बोलेगा। और मोमिन बंदे की निशानी ये है कि वो मोमिन जब भी बात करेगा सच्ची बात करेगा। सरकार ने फरमाया सच्चाई इंसान को उस मकाम पे फायदा फरमा देती है। फरमाया जब बंदा सच पे सच बोलता है, सच पर सच बोलता है और कोशिश करता है कि मैं हमेशा सच बोलूं,
کبھی مشکل گھڑی آ بھی جائے تب بھی سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. تو فرمایا ان قریب ایسا وقت آ جاتا ہے کہ خالق کائنات اس بندے کا نام صدیقین کے اندر لکھ لیتا ہے. اور جب بندہ جھوٹ بر جھوٹ بولتا ہے اور ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ ہی سے کماؤں اور جھوٹ ہی سے لوگوں کو جو نا میں بات کروں، جھوٹ ہی سے میں لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ رکھوں، فرمایا جب بندہ جھوٹ بر جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ خالق کائنات ایسے بندے کو جھوٹوں کے ساتھ میں لکھ دیتا ہے. تو حضرات ذوالفقار اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نسخہ دے گئے کہ فرمایا طبیعت میں سچائی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ مجھے نجات دے دے گا، اگر اس موقع پہ میں جھوٹ بولوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا. تو فرمایا کہ نہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا جھوٹ مجھے نجات دے دے گا، لیکن فرمایا نہیں، اس موقع پہ اگر وہ سچ بولے وقتی طور پر تو جھوٹ کی پریشانی اور سچ کی لگے گی، لیکن یہ سچ ہمیشہ اس بندے کو بحال کر دے گا اور ہمیشہ اس بندے کو کامیاب کر دے گا. تو حضرات ذوالفقار سچائی جو ہے یہ اللہ کے قرب میں سے ایک مین ذریعہ ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ تیسرا ذریعہ اللہ کے قرب کا جو ہے، اگر اللہ کی ولایت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا ساتھ، اللہ کی محبوبیت چاہتے ہو تو پھر ہمیشہ طبیعت میں سچائی کو رکھو، پھر اللہ کا قرب مل جائے گا. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ نے ایک مثال رکھی. آپ فرماتے ہیں کہ حبیب اجمی یہ ایک بڑے اللہ کے مقرب ہیں اور یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت کے 5ویں امام ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں حضرت امام باقر. امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام امام باقر ہے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلیفہ ہیں ان کا نام ہے حبیب اجمی. حبیب اجمی اور حبیب اجمی جو ہیں ان کے ایک شیخ تھے بڑا مشہور زمانہ، ان کا نام ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ. حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ ہے نا، یہ زمانہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، یہ تبع تابعین کا دور ہے. حجاج بن یوسف بڑا ظالم بندہ تھا، اس نے بڑے بڑے ظلم کیے لیکن ایک نیکی بھی کر گیا. یہ قرآن کو اوپر جو اعراب میں نظر آتے ہیں نا، شد و مد زبر زیر وغیرہ، یہ حجاج بن یوسف کی محنت کا نتیجہ ہے. اور اس نے کوئی نیکی نہیں کی زندگی میں، بڑے سارے اس نے جو نا وہ ظلم کیے جہاں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بھی کیے، لیکن یہ ایک نیکی بھی کر گیا. تو حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص مریدین میں سے حبیب اجمی کا نام آتا ہے، ان کے خلفاء میں سے پہلا نمبر ان کا آتا ہے. تو حجاج بن یوسف نے کسی بات پر تکرار کر لیا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، کسی شرعی مسئلے پہ اس نے تکرار کر لیا. حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جو نا وہ علم کی بنیاد پر اپنے مسئلے پہ اٹکے رہے. اس نے کہا کہ نہیں میری بات مان. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، شریعت میں تیری بات نہیں مانی جائے گی. خیر اس نے اقتدار تھا اس کے پاس، سپاہی پیچھے لگا دیے کہ تو ایسا کر، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے جہاں ملے ان کو قتل کر دو. گھر کا محاصرہ ہو گیا. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میں گھر میں گھیرے میں آ چکا ہوں. آپ نے پیچھے سے ایک راستہ دیکھا، بھاگنے کے لیے تھا، آپ وہاں سے فرار ہوئے اور گلیوں کو چلتے چلاتے آپ اپنے اس خلیفہ حبیب اجمی کی درگاہ پر پہنچ گئے. حبیب اجمی کی درگاہ تک پہنچ گئے. حبیب اجمی اپنی درگاہ میں بیٹھ کے اللہ کر رہے ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں. پیر صاحب آگے، پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے. خیر جب آئے تو فرمانے لگے کہ حبیب میرے پیچھے حجاج کے سپاہی لگے ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں بتا دینا کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں، میں یہاں پہ نہیں ہوں. خیر آپ اندر کمرے میں چھپ گئے، پیچھے وہ فوجی آ گئے، پولیس آ گئی. جب انہوں نے پوچھا حبیب اجمی یہاں پہ حسن بصری کو دیکھا ہے تو فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بتانا، تو کہا ہاں دیکھا ہے. کدھر ہے؟ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے. خلیفہ اور مرید خاص ہیں حسن بصری کے حبیب اجمی. چاہیے تھا کہ جھوٹ بول کے کہہ دیتے میں نے نہیں دیکھا اور اپنے پیر کو بچا لیتے، لیکن نہیں کہا. جھوٹ اگرچہ اس وقت نجات دے سکتا ہے دنیاوی مائنڈ اور عقل سوچ کے مطابق،
لیکن جھوٹ تب بھی جھوٹ ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرمایا ہاں دیکھا ہے، اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے۔ خیر پولیس اندر گئی، جا کے کمرے میں کھنگالا، حسن بصری کسی کو نظر نہ آئے، حالانکہ سامنے بیٹھے تھے۔ پھر بندے باہر آئے، حبیب اجمی ہم سے جھوٹ بولتے ہو، اندر تو کوئی نہیں۔ فرمانے لگے نہیں مجھے حاجت کیا ہے جھوٹ بولنے کی، اندر بیٹھے ہیں، جا کے تلاش کرو۔ خیر پھر اندر گئے، پھر حسن بصری نظر نہ آئے۔ تیسری دفعہ پھر جا کے پوچھ کے گئے اندر، تو پھر نظر نہ آئے۔ خیر وہ سپاہی یہ سمجھے کہ شاید ہم سے مذاق ہو رہا ہے، جب بار بار جاتے اندر تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ ساری جو نا وہ تلاشی لے لینے کے بعد واپس چلے گئے تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے باہر آئے۔ باہر آ کے پہلا جملہ آپ نے یہ بولا کہ حسن بصری اور وہ حبیبی اجمی، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہوں، تم نے بتایا کیوں؟ تو آگے سے مرید خاص نے، خلیفہ نے جواب دیا کہ پیر صاحب، شیخ صاحب، اگر میں جھوٹ بول دیتا تو جھوٹ تو سرکار کا فرمان ہے کہ صدق ینجی والکذب یہلک، کہ جھوٹ ہمیشہ بندے کو ہلاک کرتا ہے۔ تو میں نے سرکار کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا کہ کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں، یعنی ہم پکڑے نہ جائیں، آپ کو بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی، مجھے بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اور سرکار کا یہ فرمان بھی میرے سامنے تھا کہ صدق ینجی، سچائی ہمیشہ نجات دے دیتی ہے، سچائی ہمیشہ کامیاب کر دیتی ہے۔ میں نے سرکار کے فرمان پہ یقین رکھا کہ آج اگر میں سچ بولوں گا، سرکار نے فرمایا ہوا ہے کہ سچائی ہمیشہ بندے کو کامیاب کر دیتی ہے۔ میرا شیخ کامل اگرچہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، پولیس جا کر ڈھونڈ بھی لے، لیکن سرکار کا فرمان ہے کہ اس موقع پہ اگر سچ بولو گے تو سچائی تمہیں کامیاب کر دے گی۔ میں نے سرکار کے فرمان کو سامنے رکھا، سرکار نے نظر کرم فرمائی، اور آپ ان لوگوں کو دکھے ہی نہیں ہیں، آپ ان لوگوں کو دکھے ہی نہیں ہیں۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کسی موقع پہ بھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دے۔ اور جو بندہ کہ مسلک کے تحت چلو آج بول لیتا ہوں کل نہیں بولتا، چلو یہاں پہ جھوٹ بولنا بنتا ہے، جہاں پہ بول لوں وہاں جا کے مکر جاؤں گا، ایسا بندہ اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ اللہ کا نزدیک ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا مقرب وہ بندہ ہے، تلوار اگر گلے میں بھی لٹکی ہوئی ہے تو بندہ تب بھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس طرح چوتھی نشانی داتا صاحب نے جو بیان فرمائی کشف المحجوب کے اندر ولایت کی، آپ نے فرمایا بندے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے گناہوں کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر ہر وقت شرمندہ رہے۔ ہمیں تو فرصت ہی کوئی نہیں نا اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے، ہم تو دوسرے کو دیکھتے ہیں، چونکہ آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں نا، ایسے تو ہم جھکنا برداشت نہ کرتے، اپنے سینے میں جھانک کے دیکھیں تو ہم سامنے والے کو دیکھتے وہ کیسے کردار کا مالک ہے، ذرا اپنے آپ میں جھانک کے دیکھے، مجھ سے برا بندہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اپنے آپ میں جھانک کے دیکھے تو اندر سے یہی بات آئے کہ یار جھان کا گندہ تو میں ہی ہوں، میں دوسرے کو گندہ کہہ رہا ہوں۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اس کو جو مثال انہوں نے پیش کی نا، بڑی حیران کن مثال ہے، بڑے اعلیٰ شخص کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین کے پوتے، 5ویں امام ہیں یہ اہل بیت کے۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے مریدین کو بلایا، سارے مریدین کس کے مرید ہیں؟ اہل بیت کے 5ویں امام۔ مریدین کو بلا لینے کے بعد فرمانے لگے کہ مریدو، ہم آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک بیعت کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں۔ ہاتھوں پہ ہاتھ سب نے رکھ لیے۔ وعدہ کس بات کا؟ وعدہ یہ ہے، بیعت یہ ہے کہ میدان معاشر میں جو بندہ بخشا گیا، ہم اتنے سارے جتھا بیٹھے ہیں نا، جو بندہ بخشا گیا وہ بندہ باقی سب کی سفارش کرے گا۔ یہ کون معاہدہ لے رہا ہے؟ حضرت امام باقر امام حسین کے پوتے۔ جو بندہ بخشا گیا وہ باقیوں کی سفارش کرے گا۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ آلِ رسول ہیں، اولاد علی ہیں، ہم تو آپ کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ آپ ہماری بخشش کروائیں گے، آپ تو رسول کے نواسے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ جب اتنی بات ہوئی تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نسبتیں الگ چیز ہیں، سرکار کی آل ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن مجھے اپنے اعمال کے اوپر یقین نہیں ہے۔ جو میرے اعمال ہیں، مجھے اعمال کے اوپر یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال قابل قبول ہیں بھی نہیں ہیں۔
کون کہہ رہا ہے؟ اہل بیت کا 5واں امام حسین کا پوتا. اگر حسین کے پوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر یہ جملہ بول سکتے ہیں، میں اور آپ کس بات کی بولیں گے؟ میں اور آپ ہیں کیا چیز؟ ہم کس بات میں توکل کر کے بیٹھے ہیں؟ ہمیں کس بات پہ مان ہے؟ جب پوتے سرکار کے نواسی یہ بات کر رہے ہیں، حضرت لوگوں نے خانہ کعبہ میں غلاف کے ساتھ بندے کو بڑا چمٹ کر زاروں کتار ہوتے ہوئے دیکھا. بڑے لوگ حیران، اور وہ بندہ چیخو پکار کر کے کہہ رہا ہے، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیری رحمت بڑی وسیع ہے. زاروں کتار ہاڑے مار کے رو رہا ہے اور غلاف کعبہ کو اس نے پکڑا ہوا ہے. لوگ بجما لگ گیا، بڑے حیران کہ پتہ نہیں کتنا گناہگار بندہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آیا ہے جو زاروں کتار سے رو رہا ہے. خیر گھنٹے ڈیڑھ کے بعد جب رونا اس کا تھوڑا سا آہستہ ہوا، لوگوں نے پکڑ کے اس کو دیوار کعبہ سے پیچھے کیا. لوگ برتائے حیرت میں گم ہو گئے. وہ رونے والا بندہ کوئی عام نہیں تھا، حضرت امام حسین کے سگے بیٹے امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب امام سجاد جیسے زین العابدین جیسے، زین العابدین ان کا لقب ہے، عبادت گزاروں کی بھی زینت، ان کا مان، ان کا ناز، زین العابدین کا معنی یہ ہے جب عبادت گزار بھی ان کی عبادت پہ مان کرتے ہیں، جب ان کے اندر کا حال دیکھا جائے تو چمٹ چمٹ کے روتے ہیں. تو دادا صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا قرب تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے. وقت کی قلت ہے، مثالیں انہوں نے بڑی ساری پیش کی، لیکن آخری جملہ میں آپ کے سامنے رکھ کے دادا صاحب کا اور نتیجہ دے کے اپنی بات کا اینڈ کرتا ہوں. حضور دادا صاحب نے فرمایا، یہ کس سن کی بات فرما رہے ہیں؟ آج سے 978 سال پہلے کم از کم. کشف المحجوب میں یہ جملہ لکھ کے گئے. آج جو پرسوں ان کا عرس مبارک ہے، دادا صاحب کا لاہور میں جائیں، وہاں پہ تجلیات کا آپ نزول برس رہا ہے، حاصل کریں اور وہاں سے دعائیں لے کے آئیں، خیرات لے کے آئیں، جھولیاں بھر کے لائیں. لازمی ان کو اس کے موقع پہ جائیں، کوشش کریں جانے کی. آپ فرماتے ہیں 978 سال پہلے کی بات ہے جو کرنے لگا ہوں. آج کا تو دور بڑا ہی گیا گزرا دور ہے نا، اس وقت بڑا کچھ لوگوں میں شرم حیا بھی تھی، کچھ تقویٰ بھی تھا، کچھ ایمان بھی تھا. فرمایا آج کے دور میں، داتا صاحب 9 صدیاں پہلے کی بات کر رہے ہیں، فرمایا آج کے دور میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو صوفیاء کرام کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں. بات قابل غور ہے. فرمایا آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مقرب صوفیاء کرام، اولیاء کرام کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس لباس میں رہو اور حق تعالیٰ کی مدد کرو، رب الجلال کے احکامات کو اوپر تھوڑا بہت لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرو. اور جب لوگ سمجھ جائیں کہ واقعی بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اور جب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بندے کا عمل تو بندے کو ولی بنا چکا ہے، جب لوگ تمہیں ایسا کہنا شروع کر دیں، جب اندر سے آواز اٹھنا شروع ہو جائے کہ میں واقعی اللہ کا بڑا مقرب ہوں، میں جو جناب آج میں نے فلانا عمل کر لیا تھا، میں نے فلانا عمل کر لیا تھا، جب اندر سے ایسی آواز اٹھ جائے اور لوگ بھی گواہی دے دیں، تو فرمایا وہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں پھر شریعت کو چھوڑ دو، نماز پڑھنا ختم کر دو، روزہ رکھنا چھوڑ دو، حج نہ کرو، زکات نہ دو، اور کہو ہر وقت ہم یاد نہیں ہیں، ہر وقت ہم نماز میں ہی ہیں. اگلے دن مجھ سے ایک سوالی نے، میرے ساتھی نے سوال بھی یہ کر دیا کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے میری ہر وقت ہی نماز ہے. ان لوگوں کے حوالے سے دادا صاحب 10 صدیاں پہلے جملہ بیان فرما کے گئے. فرمایا آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صوفیاء کرام کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں میں تمہاری تشہیر ہو جائے پھر تمہارے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، پھر شریعت چھوڑ دو، نماز بھی نہ پڑھو کوئی حرج نہیں، زکات بھی نہ دو کوئی حرج نہیں، روزہ بھی نہ رکھو کوئی حرج نہیں. فرمایا کوئی بھی کام نہ کرو، تمہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں. فرمایا میں علی حجویری ہوتے ہوئے اس بات کا تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں، قیامت تک یاد رکھنا. فرمایا جب تک بندہ شریعت کا پابند نہیں ہو جاتا، شریعت میں صرف نماز روزہ نہیں، یہ ہے عام بندے کے لیے احکامات کے، نماز پر بندی کرے، روزہ رکھے، زکات دے، حج رکھے، وہ عام بندے کے. جو بندہ اس طریقے پہ چلتا ہے، جو ولایت کے راستے پہ چلتا ہے، اس کے لیے پھر شریعت کے فرائض کا پڑھ لینا ضروری نہیں ہوگا. ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کی زندگی سے مفقود نہ ہو، خواہ سرکار کا سنت عمل ہے، خواہ مستحب عمل ہے، خواہ غیر سنت ہے، خواہ واجب ہے، خواہ فرض ہے، کوئی بھی سرکار کی سنت ہے، کوئی بھی سرکار کی ادا ہے، ایک لحظہ بھر کے لیے بھی
بھی کسی شخص نے اس کو چھوڑ دیا، وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، تمہارا راہبر نہیں ہو سکتا۔ ہم تو فرضوں کے تعارف کو اپنا پیشوا، اپنا امام بنا کے بیٹھے ہیں نا، جنہوں نے کبھی فرض ہی نہیں پڑھے، نہ پڑھی نہ نیتی نہ قضا کی تھی، ہے میں ہر وقت نماز میں ہوں، میں ہر وقت جناب ذکر میں ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ڈھونگے بازی ہے۔ دادا صاحب جیسا اللہ کا مقرب، اللہ کا ولی یہ پیغام دے گیا، جو بندہ فرض تو فرض رہے، جو سرکار کی کسی غیر موقدہ سنت کا انکار کرے، انکار سے مراد یہ نہیں کہ نہ مانے، انکار سے مراد یہ کہ اس کے اوپر عمل نہ کرے، چلو کوئی بات نہیں، ہلکیہ نہیں کرتا، آج رہنے دیتا ہوں، یہ سرکار کی سنت ہی تو ہے، غیر موقدہ ہے، چلو آج رہنے دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اس نظریے کا بھی ہے، فرمایا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، تمہارا راہبر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اپنا ہاتھ جس بندے کے ہاتھ میں دے رہے ہو نا، اس بندے کا پہلے عمل چیک کرو، اس بندے کے ساتھ پہلے تنہائی میں بھی وقت گزارو اور مجلس میں بھی وقت گزارو۔ جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ اس کی مجلس بھی بہتر ہے، اس کی تنہائی بھی بہتر ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، آنکھیں بند کر کے، خود بھی کامیاب ہے، تمہیں بھی کسی کنارے لگا دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔